اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ روز شہادت حضرت خدیجہ کی مناسبت پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً غم کا دن ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہیں جناب خدیجہ کہ جس کی رحلت کے بعد پیغمبر اسلام نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا ہے۔ غم کا سال، اور جب رحلت ہو گئی تو خود پیغمبر نے فرمایا کہ جو میرے حمایت میں، اسلام کی خدمت میں جو دو رکن تھے، ایک رکن آج ختم ہو گیا۔ چونکہ دو رکن ملتے ہیں، آپ مکے کی زندگی پڑھیں پیغمبر اسلام کی، دو شخصیتیں عجیب تھی پیغمبر اسلام کی حمایت کے لیے۔ ایک جناب خدیجہ تھی اور دوسرے آپ کے ام محترم جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں شخصیتیں عجیب تھیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مت سوچے خاتون کی حمایت کم ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بہت عظیم حمایت تھی پیغمبر اسلام کو حاصل تھی جناب خدیجہ کی طرف سے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ ایک رکن منہدم ہو گیا آپ کی رحلت کے موقع پہ، فرمایا اتنی عظیم خاتون تھی مال کے ذریعے سے۔ ایک آیت میں ہے، چونکہ ٹائم کم ہے اس آیت کو مفصل نہیں پڑھوں گا، تفصیل کے ساتھ آیت ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے انفاق کیا دین کی مدد کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، دین کی تقویت کے لیے، اور جن لوگوں نے ہجرت کے بعد انفاق کیا اور مدد کی ہے دین کی مال کے ذریعے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے مکے میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے مال سے حمایت کی ہے وہ افضل ہیں، السابقون السابقون ہیں، وہ سبقت رکھنے والے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی بعثت کے بعد مکے میں انفاق کیا ہے، مدد فرمائی ہے۔ لیکن خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعثت سے پہلے انفاق کو رواج دیا ہے۔ کتنی عظمت ہوگی اس خاتون کی، کیا مقام ہوگا اس خاتون کا کہ جو پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے راہ خدا میں بشریت کی تکمیل کے لیے، بشریت کی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے انفاق سے کام لے رہی ہیں۔ عجیب ہے، تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں، کہ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی رحلت سے پہلے، یعنی جب بعثت کا وقت آیا تو تمام ارکان و احکام دینی کو خدیجہ کے سامنے پیش کیا ہے، تمام احکام الہی کو، اور دل و جان کے ذریعے دل و جان کے ساتھ جناب خدیجہ نے قبول فرمایا ہے تمام احکام کو، جیسے کہ میں نے کل کی تقریر میں بیان کیا ہے، تب ولایت کو بھی پیش کیا ہے، اور ولایت کو جناب خدیجہ نے دل و جان سے قبول کیا ہے۔ ایک عظیم خاتون ہے، طاہرہ ہیں، سیدہ ہیں، اور وہ پاکیزہ خاتون ہیں جو شکم میں رہنے والے بچے سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہ صفات، یہ خصوصیات کم نہیں ہیں، کم نہیں ہیں۔ اپنی مادر گرامی کو سیدہ شکم مادر میں رہتے ہوئے تسلی دے رہی ہیں۔ اس ملکوتی آواز کو سننا پاکیزگی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس معاشرے میں آپ پاکیزہ تھیں۔ بہرحال چونکہ شہادت اور رحلت کا وقت ہے جناب خدیجہ کا، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے پاس آئے اور آپ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، بستر مرگ پر جس کو کہتے ہیں، حالت احتضار میں تھیں، تو پیغمبر اسلام نے کچھ گفتگو کی۔ بہرحال تفصیل سے پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدیجہ کے پاس سے باہر تشریف لائے، 5 سال کی تھی سیدہ، ایک مرتبہ بابا کو خطاب کیا، بابا مادر گرامی ایک چیز آپ سے چاہتی ہیں، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتی ڈائریکٹ آپ سے۔ کہا بیٹا آپ بولیے۔ کہا کہ جب سے میری مادر گرامی نے دینی تعلیمات سے یہ سنا ہے کہ روز قیامت ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، وہاں کیسے نجات ہوگی انسان کی،
تو میری مادر گرامی یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی ابا مجھے کفن میں دے دیجئے تاکہ میری نجات ہو جائے، تاکہ ماں حساب و کتاب سے میری جان چھوٹ جائے، تاکہ میں بہشت میں داخل ہو جاؤں۔ جیسے پیغمبر اسلام نے یہ جملے سنے فوراً خدیجہ کے پاس آئے، خدیجہ تم نے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا ہے، تم نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے، تم نے جان افشانی کی ہے اللہ کی راہ میں، اور تم ایک معمولی سی چیز ہم سے نہیں مانگنا چاہتی؟ تو ہاتھوں کو جوڑ دیا، پیغمبر اسلام مجھے حیا آتی ہے سوال کرتے ہوئے آپ سے۔ تو پیغمبر وہی جبرائیل آئے، جبرائیل آنے کے بعد جب پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ ان کو بشارت دے دو کہ آپ رحلت کے بعد جنت کے بہترین قصر میں منتقل ہو رہی ہیں۔ بہرحال جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی، کیا گزری ہوگی اس بیٹی پر جو 5 سال کی بیٹی تھی، جناب سیدہ کونین، لیکن غسل و کفن دیا سیدہ کو طاہرہ کو، خدیجہ کو پیغمبر نے غسل کے بعد اپنی ابا کے ذریعے سے کفن دیا۔ میں کہوں گا خدیجہ آئیے اپنے بیٹے کو کربلا میں دیکھیے، بے گور و کفن، تپتی ریت پر لیٹا پڑا ہوا جنازہ ہے، نہ کوئی نہ غسل دینے والا ہے، نہ کفن دینے والا ہے، نہ دفن کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔